یہ تھے گلوبل سمود فلوٹیلا کے قافلے والے۔ یہی طوفان ایک دن اٹھا جب دنیا کی آنکھوں کے سامنے غزہ کے بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے اور زمین پر انسانیت کے پیمانے بدل چکے تھے۔ انہوں نے دنیا کو یاد دلایا کہ ظلم کے سامنے خاموش رہنا ظالم کے ساتھ کھڑے ہونے کے برابر ہے۔ یہ قافلہ دنیا کے مختلف گوشوں سے نکلا، ترکی، ملائیشیا، انڈونیشیا، پاکستان، برطانیہ اور یورپ کے کئی حصوں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ آپ کے مسائل اور ان کے حل میں ایک بار نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں۔ عنوان ہے گلوبل سمود فلوٹیلا، انسانیت کا امتحان۔ سمندر ہمیشہ خاموش نہیں ہوتا، کبھی وہ لہروں کے نہیں ضمیر کے طوفانوں کو بھی اٹھاتا ہے۔ یہی طوفان ایک دن اٹھا جب دنیا کی آنکھوں کے سامنے غزہ کے بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے اور زمین پر انسانیت کے پیمانے بدل چکے تھے۔ ایسے میں کچھ لوگ اٹھے جنہوں نے نہ تلوار اٹھائی نہ بندوق، بلکہ ضمیر کا علم اٹھایا۔ یہ تھے گلوبل سمود فلوٹیلا کے قافلے والے۔ یہ قافلہ دنیا کے مختلف گوشوں سے نکلا، ترکی، ملائیشیا، انڈونیشیا، پاکستان، برطانیہ اور یورپ کے کئی حصوں سے۔ ان کے پاس نہ طاقت کے ہتھیار تھے نہ سیاسی حمایت، مگر ان کے پاس وہ قوت تھی جسے قرآن صبر اور حق پر استقامت کہتا ہے۔ مہینوں تک وہ سمندروں میں رہے، کبھی موجوں کے رحم و کرم پر، کبھی عالمی دباؤ کے بوجھ تلے، لیکن ان کے چہروں پر ایک ہی نور تھا۔ یہ سفر اللہ کے لیے ہے اور انسانیت کے نام ہے۔ یہ سفر غزہ کے بچوں کے لیے ہے، غزہ کے مظلوموں کے لیے ہے اور انسانیت کے نام ہے۔ یہاں میں عالمی سیاست کا جو منافقت کا پردہ ہے اس پر بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا نے دیکھا یہ قافلہ امن کے پیغام کے ساتھ آیا، مگر اسے استقبال نہیں، روک دیا گیا۔ طاقت کے ایوانوں نے خاموشی اختیار کی۔ امریکہ جو خود کو آزادی کا لمبردار کہتا ہے، اس وقت ظلم کے وکیل کی طرح کھڑا تھا۔ اقوام متحدہ کے حالوں میں انسانیت کے نام پر تقریریں ہوتی رہیں، مگر غزہ کے دروازے بند رہے۔ یہ خاموشی صرف بے حسی نہیں، یہ شراکت جرم تھی اور ظلم کی حمایت تھی۔ جب سمندر کے پار ظلم چیخ رہا ہو اور ساحل پر امت خاموش ہو تو پھر قافلے لازم ہو جاتے ہیں۔ یہ قافلہ ایک علامت بن گیا کہ جرت والے جب نکلتے ہیں تو جغرافیے کے نقشے نہیں دیکھتے، بس وہ حق اور ظلم کے بیچ لکیر کھینچتے ہیں۔ یہ گلوبل سمود فلوٹیلا صرف امداد نہیں تھی، یہ ضمیر کی بیداری تھی، یہ امت کی اجتماعی یادیانی تھی کہ ہم سب بیدار ہیں۔ اور اس قافلے کو روک لیا گیا، اس کے شرکاء کو قید کیا گیا، مگر اس کا مقصد نہیں رکا۔ انہوں نے دنیا کو بتایا کہ غزہ کی سڑکوں پر بہنے والا خون ہم سب کے ضمیروں پر سوالیہ نشان ہے۔ انہوں نے دنیا کو یاد دلایا کہ ظلم کے سامنے خاموش رہنا ظالم کے ساتھ کھڑے ہونے کے برابر ہے، اور انہوں نے ہم سب کو یہ سکھایا کہ کبھی کبھی سب سے بڑی لڑائی بولنے کی نہیں، چلنے کی ہوتی ہے۔ اور وہ چل پڑے پانیوں پر یقین کے ساتھ۔ میں اختتام پر کہنا چاہتا ہوں کہ اے اللہ، ان کے
جذبوں میں برکت دے اور ہمیں ان جیسے جرأت مند جذبے عطا کر جو خوف کے سمندروں پر جرأت کے اور بہادری کے جہاز چلاتے ہیں۔ اے امت محمد، یاد رکھو قافلے کارواں کبھی مر نہیں جاتے، وہ تاریخ میں نہیں دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ اس سے پہلے دور رسالت میں اور اس کے بعد جب بھی مسلمانوں نے، جرأت مندوں نے کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈالی اور ان کے خلاف چلے، اللہ نے ان کو تاریخ میں، دلوں میں، معاشروں میں، قوموں میں وہ زندگی عطا کی کہ جسے کبھی بھی موت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔